السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیات الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت آیات الکرسی کو پڑھ کر اپنے گھر کے اوپر دم کرے گا تو صبح تک فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جو شخص صبح کو آیات الکرسی پڑھے گا شام تک جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کو پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ صبح تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس آیات کریمہ کو یاد کریں، بچوں اور عورتوں کو بھی یاد کروائیں، انہیں یہ سبق دیں کہ جس وقت اٹھیں تو آیات کریمہ پڑھیں، اور رات کو جب سوئیں یہ آیات کریمہ پڑھ کر سوئیں۔ اس آیات کریمہ سے زیادہ درجے والی قرآن مجید کی کوئی آیات نہیں ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اسی طرح ان کے جو بچے ہوتے تھے یعنی پوتے اور پوتیاں وغیرہ، ان کو یہ آیت الکرسی یاد کروایا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ ان کی دادی نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو شخص اس آیات کریمہ کو رات کو پڑھ کر اپنے گھر کے اوپر دم کر کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک بچے نے اس کا معمول بنایا، روزانہ وہ آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے گھر کے اوپر دم کیا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے سو گیا تو رات کے وقت ان کے گھر کے اندر چور آ گئے۔ چوروں نے گھر کی تلاشی لی اور جو گھر کا سامان مال تھا سب لوٹ لیا، اور سب لوٹ کر واپس جا رہے تھے کہ اتنے میں بچے نے اپنی دادی سے کہا کہ دادی، آپ نے کہا تھا جو شخص اس آیات کریمہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی خود حفاظت فرماتے ہیں، فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں رات کو یہ آیات الکرسی پڑھ کے سویا تھا، لیکن یہ چور ہمارے گھر میں آئے اور یہ چوری کر کے جا رہے ہیں، تو ہمارے گھر کی حفاظت اب کون کر رہا ہے؟ میں نے تو آیات الکرسی پڑھی ہے، لیکن ہمارے گھر کے اندر چور بھی داخل ہو گئے، چوری کر کے واپس بھی جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب بچے نے یہ بات ختم کی تو اسی وقت ان چوروں کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے، وہ نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے آ سکے، ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں رہی، وہ اندھے ہو کر کھڑے رہ گئے۔ تو اتنے میں چوروں نے بڑا زور لگایا کہ وہ اس گھر سے باہر نکل جائیں اور سامان کو لے کر چلے جائیں، لیکن وہ ان کے آگے قدم نہیں جا سکے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اسی وقت انہوں نے ان کی دادی سے یعنی ان گھر والوں سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، نہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں تمہیں، لہٰذا ہمیں معاف کر دو، ہم آج کے بعد کوئی چوری نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب ان گھر والوں نے ان چوروں کو معاف کیا تو اس وقت ان کی آنکھوں میں بینائی بھی واپس آ گئی، ان کو سب کچھ نظر آنے لگا اور ان کے قدم آگے پیچھے بھی ہونے لگے۔ تو یہ آیات کریمہ کی فضیلت ہے، لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیات کریمہ کو اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں، اور رات کو سوتے وقت اپنے جسم کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے مال و متاع کے اوپر جو ہے نا اس کو دم کر کے سویا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔